بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی حکومت لاکھوں لوگوں کی معلومات چرا کر دنیا بھر میں فروخت کر رہی ہے۔ مغربی ممالک یوکرین کی حمایت کر رہے ہیں یا اسے فریب دے رہے ہیں۔ روس۔ بڑی عمارتیں سینکڑوں میں تباہ، ترکیہ میں نیا زلزلہ۔ مودی حکومت نے کشمیری نوجوانوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اگر مغل بادشاہ اتنے ہی ظالم تھے تو ان کا بنایا ہوا تاج محل گرا دیں۔ نصیر الدین شاہ۔ 90 روز میں انتخابات کروانا لازم ہے۔ سپریم کورٹ۔ افغانستان واقعہ سے سبق سیکھ کر یوکرین کو فراہم کردہ اسلحے پر نظر رکھی جائے۔ امریکہ۔ ورلڈ بینک نے سری لنکا کو پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے $400 ملین دے دیے۔ دل کے دوروں سے نقصانات کی تلافی کرنے والا بایو جیل۔ سوڈان میں شادی پر آئے مہمانوں کو کوڑے مارنے کی عجیب رسم۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایک عبرانی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت ٹیک ورلڈ کی جاسوسی کر رہی ہے۔ ہزاروں صحافیوں سمیت سوشل میڈیا صارفین کی معلومات چرا کر دنیا بھر میں اپنے صارفین کو فروخت کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت کی سیکیورٹی کمپنیاں ہزاروں جعلی اکاؤنٹس بنا کر لوگوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی کر رہی ہیں اور دنیا بھر میں لوگوں کی معلومات اپنے صارفین کو فروخت کر رہی ہے۔ اسرائیلی حکومت اپنے فوجیوں، گاہکوں اور نجی اداروں کو جاسوسی کے آلات فروخت کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور ان جاسوسی آلات کو دنیا بھر کے صحافیوں اور کارکنوں کی خفیہ معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ رپورٹ تیار کرنے والے عمر بن یعقوب کا کہنا ہے کہ اوسنٹ سسٹم اسرائیلی حکومت کی سائبر کمپنی سے تعلق رکھتا ہے اور اس سسٹم میں ہمارے صحافیوں کے بارے میں بہت سی معلومات موجود ہیں۔ اس رپورٹ میں 3 اسرائیلی کمپنیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے کولمبیا کی فوج کے لیے ڈیجیٹل ٹریکنگ اور جاسوسی کے شعبے میں جدید نظام فراہم کیے تھے۔ ایک ایسے وقت میں جب مغربی ممالک یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے، امریکہ نے کہا ہے کہ وہ فی الحال یوکرین کو 16 طیارہ F-16 طیاروں کی فراہمی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یوکرین کے صدر کی بار بار درخواست کے باوجود امریکہ یوکرین کو F-16 جنگی طیارے فراہم نہیں کرے گا۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ یوکرین کو اس وقت ٹینک، توپ، بختر بند گاڑیاں اور دیگر اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم جیسے جنگی ساز و سامان کی زیادہ ضرورت ہے، اور اس لیے صدر جو بائیڈن یوکرین کو F-16 فراہم کرنے کے بارے میں ابھی نہیں سوچ رہے۔ کروشیا نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کو 14 جنگی ہیلی کاپٹر فراہم کر رہا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر اس وقت کروشیا کے ایک ایئر بیس میں کھڑے ہیں اور آئندہ 10 دن میں یوکرین کو ارسال کر دیے جائیں گے۔ اس درمیان روس نے کہا ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کی حمایت کر رہے ہیں یا اسے فریب دے رہے ہیں۔ یوکرین کے لیے مغرب کی امداد دنیا کو ایٹمی جنگ کی طرف لے جا رہی ہے۔ یوکرین کو ہتھیاروں کی بھرمار ہر قسم کے ممکنہ امن مذاکرات کو بھی روک سکتی ہے۔ دوسری طرف پیرس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل آ کر یوکرین جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ 6 فروری کے تباہ کن زلزلے کے بعد ترکیہ میں مزید زلزلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ترکیہ میں پھر نیا زلزلہ آیا ہے۔ زلزلے کی شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی، جس سے ملاطیا شہر میں بڑی عمارتیں سینکڑوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ بہت سے کیمروں نے ہولناک مناظر کو محفوظ کر لیا۔ اس زلزلے میں کئی کاریں بھی تباہ ہو گئیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو کلپ میں وہاں موجود لوگوں کی حیرت اور صدمے کے درمیان عمارتوں کے مناظر دکھائے گئے ہیں جو سینکڑوں میں زمین پر ملبہ بن گئے۔ رہائشیوں میں سے ایک نے اپنی بالکونی سے شہر میں عمارتوں کے گرنے اور علاقے کو چھپانے والے سفید دھوئیں کی تصویریں شیئر کی ہیں، اور ویڈیو میں زلزلے کے نتیجے میں تباہی، ٹوٹی ہوئی کاریں اور دکانوں کے مورچوں کو ٹوٹا ہوا دکھایا گیا ہے۔
اندرونی نگرانی کے کیمرے کی ایک ویڈیو میں ایک گھر کو لرزتے ہوئے اور فرنیچر کے ٹکڑے گرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ گھر اپنے مکینوں سے خالی دکھائی دے رہا تھا۔ ترک ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ زلزلے کا مرکز ملاتیا صوبے میں تھا اور اس کی گہرائی 7 کلومیٹر تھی۔ ترک اتھارٹی نے کارروائیوں کے آغاز کے ساتھ نئے زلزلے کے نتیجے میں ملاتیا میں عمارتوں کے گرنے کی بھی تصدیق کی۔ اتھارٹی نے وضاحت کی کہ آج آنے والے نئے زلزلے کی وجہ سے 22 عمارتیں گر گئیں اور 70 افراد کو ہسپتالوں میں داخل کیا گیا۔ اتھارٹی نے 2 افراد کی موت کی بھی تصدیق کی۔ دوستو، یاد رہے کہ 6 فروری کو ترکیہ اور شام میں خوفناک زلزلہ آیا تھا اور اس میں اموات کی تعداد 50,000 افراد سے تجاوز کر گئی تھی۔ زلزلے کے بعد ہزاروں آفٹر شاکس بھی آ چکے ہیں۔ مودی حکومت نے مضمون منصوبے کے تحت کشمیری نوجوانوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بھارتی حکومت تمام کشمیری نوجوانوں اور ان کی املاک کو کمپیوٹرائز ڈیٹا اکٹھا کرنے اور انہیں عسکریت پسند قرار دے کر مارنے اور ان کی زمینیں چھیننے کے مضمون منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ افسروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، جن سے حال ہی میں پولیس کو لیس کیا گیا ہے۔ اداکار نصیر الدین شاہ کا کہنا ہے کہ اگر مغل بادشاہ اتنے ہی ظالم تھے تو بھارتیوں کو چاہیے کہ ان کا بنایا ہوا تاج محل، لال قلعہ اور قطب مینار گرا دیں۔ پاکستان کے شہر پشاور سے تعلق رکھنے والے بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ جلد اپنی نئی ویب سیریز تاج ڈیوائیڈڈ بائی بلٹ میں شہنشاہ ہند بادشاہ جلال الدین اکبر کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ تاہم بھارت میں مغل بادشاہوں کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ ظالم حکمران تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ویب سیریز کا ٹریلر ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر بھارتی صارفین نے مغلوں کو ظالم قرار دینا شروع کر دیا۔ نصیر الدین شاہ نے مغل بادشاہوں پر تنقید کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح بھارتی حکومت نے مغلوں کے بسائے ہوئے شہروں، گاؤں اور قصبوں کے نام تبدیل کر دیے ہیں، اگر انہیں مغل بادشاہوں سے اتنی ہی نفرت ہے تو تاج محل، قطب مینار اور لال قلعے کو بھی گرا دیں۔ نصیر الدین شاہ نے مزید کہا کہ کئی سالوں سے بھارت میں مغل بادشاہوں کو لٹیرا قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ بالی ووڈ کی فلموں میں انہیں ظالم ولن کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ نصیر الدین شاہ کا کہنا تھا کہ بھارتی عوام سمجھتے ہیں کہ مغل بھارت کو لوٹنے آئے تھے۔ تاج محل، لال قلعہ اور قطب مینار وغیرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مغل تو یہاں اپنا گھر بسانے آئے تھے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یاد رہے دوستو کہ اس ویب سیریز میں نصیر الدین شاہ سمیت اداکار دھرمیندر بھی صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سیریز 3 مارچ کو ریلیز کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت میں حکومت اور پی ٹی آئی کو مشاورت سے الیکشن کی ایک تاریخ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ انتخابات کروانا لازم ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ تاریخ دے گا کون؟ اگر قانون میں تاریخ دینے کا معاملہ واضح کر دیا جاتا تو آج یہاں کھڑے نہ ہوتے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن کرانا آئین کی روح ہے۔ پورے پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے تو انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے؟ امریکی حکومت کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سابق افغان حکومت امریکی افواج کے کابل سے انخلاء سے حیران رہ گئی تھی۔ امریکہ نے افغانستان کی سابقہ حکومت کو سیکیورٹی تعاون کے ساتھ ملک سے انخلاء کا یقین دلایا تھا، مگر امریکی فوج افغان حکومت کی مدد نہ کر سکی۔ امریکی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ امریکی محکمہ دفاع نے افغان کنٹریکٹرز کو نکالنے کو اہمیت نہیں دی اور افغان فوج کے خاتمے کی تحقیقات میں تعاون کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ امریکی طیارے، میزائل اور مواصلاتی آلات طالبان کے ہاتھ میں جا چکے تھے۔ حکومتی رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ نے تباہ شدہ افغان فوج کو $18 ارب سے تیار کیا، جو بعد میں طالبان کے کنٹرول میں آ گئی۔
اسی طرح انخلا کے بعد $7 بلین کا فوجی ساز و سامان افغانستان میں رہ گیا۔ حکومتی رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان واقعے سے سبق سیکھ کر یوکرین کو فراہم کردہ اسلحے پر نظر رکھی جانی چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2 ہفتے سے زائد عرصے تک جاری رہنے والے فضائی انخلا کے دوران کابل سے صدر اشرف غنی فرار ہو چکے تھے اور طالبان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ دیوالیہ کر جانے والے ملک سری لنکا کے 3 نجی بینکوں کو ورلڈ بینک نے $400 ملین کا قرض دے دیا تاکہ ملک میں ضروری خوراک اور ادویات درآمد کی جا سکیں۔ اس قرض سے دیوالیہ کے شکار ملک کو خوراک اور ادویات درآمد کرنے میں کچھ آسانی ہو جائے گی، لیکن معاشی اور مالی بحران برقرار رہے گا، جس کے لیے وہ IMF کے $2.9 بلین کے بیل آؤٹ پیکج کی راہ دیکھ رہا ہے۔ سری لنکا کے صدر نے IMF کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے ٹیکس 2 گنا جبکہ پیٹرول کی قیمتوں اور بجلی کے ٹیرف میں 3 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ تاہم IMF حکام کا کہنا ہے کہ یہ پیکج فی الحال روکا جا رہا ہے کیونکہ سری لنکا کے 2 طرفہ قرض دہندہ چائنا نے ابھی تک مالیاتی یقین دہانی نہیں کروائی۔ یاد رہے دوستو کہ سری لنکا 2022 میں IMF کا قرضہ واپس نہ کرنے کی وجہ سے ڈیفالٹ کر گیا تھا، جبکہ 2021 کے آخر سے ہی زر مبادلہ ختم ہونے کی وجہ سے ملک بھر میں خوراک، ایندھن، ادویات اور کھاد کی کمی کا سامنا کر رہا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک نیا بائیو جیل بنایا ہے جس کو رگوں میں ڈال کر دل کے دورے کے سبب ہونے والے نقصانات کو ختم کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ جیل مریض کے اندر داخل ہوتے ہی اپنی تاثیر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم یہ بائیو مٹیریل بنانے کے لیے 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے کوشش کر رہی تھی۔ جسم میں داخل ہونے کے بعد یہ جیل خلا کو پر کرتا ہے اور خون کی شریانوں کی بحالی کا عمل تیز کرتا ہے۔ سائنسدانوں کی ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ جیل مریضوں کو دل کے دورے کے دوران کچھ بافتوں کو بچا کر اور دوبارہ بنا کر فوری علاج فراہم کرتا ہے۔ ٹیم نے اپنی تحقیق کے نتائج نیچر بائیو میڈیکل انجینئرنگ کے میگزین میں شائع کیے ہیں۔ محمد اسماعیل 75 برس کے ہو گئے ہیں، تاہم وہ ایک شادی کی تقریب میں شرکت کی اپنی یادوں کو بھلا نہیں پائے۔ محمد اسماعیل نے بتایا کہ چابکوں کی ضربوں کے سامنے کھڑا ہونا مجھے اب بھی مسحور کر دیتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شادی کی تقریب میں کوڑے مارنا سوڈان میں ایک رسم ہے۔ اس رسم کو البوتان کہا جاتا ہے۔ یہ رسم دریائے نیل کی ریاست بڈانی بالخصوص جا علی قبیلہ میں مشہور ہے۔ البوتان کی رسم ماضی میں سوڈان میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، تاہم یہ رسم اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی کوڑوں کا نظارہ ایک دلکش معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ رسم دور دراز علاقوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ سوڈانی یونیورسٹیوں میں گریجویشن کی کچھ تقریبات تک بھی پھیل چکی ہے۔ اسے ایک لوک داستان میں بہادری، ہمت اور مردانگی سے وابستہ کیا گیا ہے۔ اس رسم کے دوران انسان بغیر کسی حرکت کے چٹان کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ کوڑوں کے دوران کوئی حرکت اس کے توازن کو خراب نہیں کر سکتی اور زیادہ نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ کوڑے کھانے والا جب کوڑوں کی ضربوں میں ثابت قدم رہتا ہے تو وہاں موجود لوگوں کی تعریف اور خواتین کی خوشامد اس کا انعام ہوتا ہے۔ البوتان کو شروع کرنے سے پہلے اس کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایک کوڑے کی فراہمی ہے جو چمڑے سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس موقع پر مٹی کے برتنوں اور چمڑے سے بنا ہوا ایک کھوکھلا ڈرم الدلوکو بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ ڈرم خواتین کے ہاتھوں سے بجایا جاتا ہے۔ یہ ڈرم سوڈان کے وسطی اور شمالی علاقہ جات میں مشہور ہے اور شادی جیسے خوشی کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔